تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اے نبی علیہ السلام جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس وقت اللہ کی ریاضت میں مشغول ہو جائیے گا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے گا۔ اصل میں اس میں اشارہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، پھر اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑے ہوا کریں، اور کم بھی یہ نہ سمجھے گا بالکل کم، نصفہ او انقص، یا آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ، پوری رات نہ آپ کھڑے ہو کر نوافل میں قرآن پڑھیں۔ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو لیکن جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں۔ یہ نیچرل ہے۔ پہلے تو آپ دن کے وقت آرام کر سکتے تھے، رات کو قیام کرتے تھے، اب دن کے وقت دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، دعوت و تبلیغ اور گوشہ نشینی یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ گوشہ نشینی انٹروورٹ جو زندگی ہے، اور دعوت و تبلیغ ایکسٹروورٹ ہے۔ انٹروورٹ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اور یہاں مخلوق کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے اللہ کی دعوت کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کے دل میں یہ چیز آتی تھی کہ کتنا، یعنی وہ وقت میرے لیے کتنا اچھا تھا کہ میں رات کے وقت اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا۔ اب نہ صرف وہ تعلق میں کمی آئی ہے دن کی مصروفیات کی وجہ سے، بلکہ یہ بھی ہو گیا کہ اب مجھے مخلوق کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پہلے میں اللہ کے ساتھ دو لگا کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تسلی دی ہے کہ یہ جو آپ مخلوق کی طرف ہی جا رہے ہیں اللہ کے لیے ہی جا رہے ہیں، رہا آپ کی یہ خواہش یہ بھی اللہ پوری کر دے گا۔ جب یہ دین کا کام سٹریم لائن ہو جائے گا پھر آپ عبادت کیجئے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ رات کو نوافل پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ دو لگانے سے یہ کام تو بہت اوپر ہے، لوگوں کو ہدایت دینا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بھیجا تو اس میں آپ نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت پہ آ گیا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ آپ کی وجہ سے ایک شخص ہدایت پہ آ جاتا ہے نا، آپ پوری زندگی بھی روزانہ 1000 نفل پڑھتے رہیں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی چیز جو ایک بندے کو، آپ ایک بندے کو نہیں اس کی پوری نسل کو دوزخ سے بچا کے جنت تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کو تو اس بات کی خوشی ہے، اور یہ کام پیغمبروں والا ہے، تو اس کے لیے ایکسٹروورٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، یہ پیرلل میں دونوں چیزیں چلنا مشکل ہو جاتی ہیں۔